عائشہ رضی اللہ عنہما سے کہ بعض امہات مومنین نے اعتکاف کیا حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں۔ اوپر والی روایت میں انہی کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جسے ہم حیض کے وقت پہنتے تھے۔ جب اس پر خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال لیتے اور پھر اسے ناخنوں سے مسل دیتے۔ عطیہ سے آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کے موت پر 4 مہینے 10 دن کے سوگ کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتے، نہ خوشبو اور عذاب یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھیں، اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد کثرت اظفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اس حدیث کو ہشام بن حسان نے حفصہ سے، انہوں نے عطیہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک انصار یا عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے پوچھا اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کر۔ منصور بن عبد الرحمن نے اپنی والدہ صفیہ سے، وہ عائشہ سے کہ انصاریہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مشک میں بسا ہوا کپڑا لے اور پاکی حاصل کر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، یہ فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے انہیں پکڑ کر کھینچ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہنا چاہتے تھے وہ میں نے اسے سمجھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کیا۔ میں تمتع کرنے والوں میں تھی اور ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے اپنے متعلق بتلایا کہ پھر وہ حائضہ ہو گئیں اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھیں، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگھا کر اور عمرے کو چھوڑ دے۔ میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے حج پورا کیا اور لیلۃ الحصبہ میں عبد الرحمن بن ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ مجھے اس عمرے کے بدلے میں جس کی نیت میں نے کی تھی تنعیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہما سے کہ انہوں نے فرمایا ہم ذو الحج کا چاند دیکھتے ہی نکلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے تو اسے عمرہ کا احرام باندھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر میں حدیث ساتھ نہ لاتا تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا۔ اس پر بعض صحابہ نے عمرہ کا احرام باندھنا اور بعض نے حج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، مگر عرفہ کا دن آ گیا اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کنگھا کر اور حج کا احرام باندھ لے۔ میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب حصبہ کی رات آئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا۔ میں تنعیم میں گئی اور وہاں سے اپنے عمرے کے بدلے دوسرے عمرے کا احرام باندھا۔ ہشام نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کی وجہ سے بھی نہ ہدی واجب ہوئی اور نہ روزہ اور نہ صدقہ۔ تنعیم حج حرم سے قریب 3 میل دور ایک مقام کا نام ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے،
وہ کہتا ہے کہ اے رب اب یہ نطفتہ ہے، اے رب اب یہ القطع ہو گیا، اے رب اب یہ مضغۃ ہو گیا۔ پھر جب خدا چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر یا مؤنث بدبخت ہے یا نیک بخت، روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی، پس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہما سے انہوں نے کہا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے سفر میں نکلے۔ ہم میں سے بعض نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ پھر ہم مکہ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو اور ہدی ساتھ نہ لایا ہو تو وہ حلال ہو جائے، اور جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو اور وہ ہدی بھی ساتھ لایا ہو تو وہ ہدی کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہوگا، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو تو اسے حج پورا کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی اور عرفہ کا دن آ گیا، میں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں، کنگھا کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پورا کر لیا۔ پھر میرے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے چھٹے ہوئے عمرے کے حوض تنعیم سے دوسرا عمرہ کروں۔ حضرت عائشہ سے کہ فاطمہ بنت ابی حبش کو استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کے دن آئے تو نماز چھوڑ دیا کر، اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر۔ معاذہ بنت عبداللہ نے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ جس زمانے میں ہم پاک رہتے ہیں حیض سے، کیا ہمارے لیے اسی زمانے کی نماز کافی ہے؟ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم حروریہ ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہوتی تھی اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ زینب نے کہا کہ مجھ سے سلمہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لیتے، اور میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل کیا ہے۔